السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، نماز کی پہلی شرط میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی مختصر سی۔ اب میں نماز کی دوسری شرط مختصر سا حصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ نماز کی دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے۔ ستر عورت یعنی ستر عورت کے معنی ہیں ستر چھپانا، اور عورت یعنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازمی ہے، جس کو کھولنا شرمندگی ہو، جس کو کھولیں ہم کسی کے سامنے تو شرمندگی محسوس ہو۔ مرد کے ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے، اس کا چھپانا اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت چھپانے کی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ حدیث امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ اب ہم خیال کریں، شیطان اس لیے جھانکتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر کے جو غیر مرد ہیں، غیر محرم مرد ہیں، وہ اسے دیکھ کر کے خیالاتوں میں بسوں میں ڈوبے۔ تو اس لیے ہم اور آپ خیال کریں کہ ستر عورت مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جو جسے دکھانا شرمندگی ہو، جسے دکھانا ہم اور آپ برا سمجھتے ہوں، وہ ہم اور آپ کے لیے چھپانا لازمی ہے۔ اب رہا یہ سوال ہم اور آپ کی ستر عورت، تو عورت اپنے چہرہ اور اپنی ہتھیلی اور پاؤں گٹوں سے نیچے تو عورت کے لیے یہ چیز کھلی ہوئی ہوں گی تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر چہرے سے زیادہ کھلا رہا، اس کے بالوں کی سیاہی چمکتی رہی، تب بھی نماز ضائع ہو جائے گی۔ تو عورت کو چہرہ اور ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، پاؤں کے پنجے، اس کے علاوہ پورے بدن کا حصہ چھپانا اس کے لیے عورت ہے، لازمی ہے۔ پورا بدن اسے چھپانا ضروری ہے۔ اور مرد کو ستر عورت ناف سے گھٹنے کے نیچے تک چھپانا ضروری اور لازمی ہے۔ تو میں نے نماز کی یہ مختصر سی بات میں